اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرورش عبد المطلب کے پاس یعنی عبد المطلب کے پاس پرورش پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عمر میں مکہ کے لوگ، مکہ کے بچے صادق کا لقب دیا گیا. صادق، بچوں سنو کیا لقب؟ صادق، سچا. صادق کے معنی کیا؟ سچا. اور نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. لیکن بلاتے تھے بچے کیا؟ صادق. بچپن ہی میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کا لقب ملا. اور وہ لقب دینے والے کون؟ وہی عمر کے بچے. سبحان اللہ. تو صادق کا جو ہے لقب ملا. جب عمر ہوئی تقریباً 12 سال کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سایہ حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھو امتحانات پر امتحانات. جس نے بھی دل سے لگایا وہ رب کے قریب ہو گیا اور یہ دنیا میں تنہا رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ہمیشہ تنہا زندگی گزار رہے ہیں. آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بعد ان کے پیارے چاچا ابو طالب نے اپنے سینے سے لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی پرورش میں رہے. آپ کسی اسکول میں نہیں جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، قلم بھی نہیں پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش تھی، پھر جب تھوڑے بڑے ہو گئے، لگ بھگ 18 یا 19 سال کی عمر تھی، تو آپ علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. کبھی مصر کا، کبھی جو ہے بصرہ کا، کہیں کہیں کا دورہ کرتے. اور آپ علیہ السلام اپنے چاچا سے تجارت کو سیکھ گئے تھے کہ تجارت کیسی کی جائے. تو جب آپ 17 اور 18 سال کے ہوئے، تجارت کو سیکھ گئے، تو آپ کو دوسرا لقب ملا، امین. امین کا لقب ملا. بچپن میں کیا ملا بھائی؟ صادق، سچا. اور جب 18 سال کے یا 17 سال کے ہوئے تو دوسرا لقب ملا امین، امانت دار. سبحان اللہ. 2 لقب ہمارے نبی کو ملے مکہ میں، اس علاقے میں جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مہینوں کے نمبر نہیں بلکہ سالوں کے نمبر جھگڑے ہوتے تھے. بچی کے پیدا ہونے پر زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایسے جاہل ماحول کے اندر میرے نبی کو بچپن میں صادق کا لقب ملا، اور جب جوان ہوئے تو اللہ کے نبی کو دوسرا لقب امین کا لقب ملا. اب ذرا ہمارے گریبان میں جھانکے، ہم بچپن میں کس اعتبار سے ہم سچ بولنے والے گزرے ہیں، یا ہمارے بچے سچائی پہ چل رہے ہیں، اور جب ہم جوان ہوئے تو ہم کتنے امانت دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 القاب سے نوازا گیا، صادق و امین. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ یوں کہیے 25 سال کی ہوئی. آپ علیہ السلام تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پتہ لگا محمد نامی مکے میں ایک ہے جو بڑا امانت دار ہے، بڑا امانت دار ہے. حضرت خدیجہ اس وقت کی ٹاپ تجارت کرنے، ٹاپ بزنس وومن ان دا مکہ. آپ اتنی اونچائی کی تجارت کرنے والی تھی کہ آپ کا نام مشہور تھا حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، دعوت پہنچائی کہ محمد کو بھیجو. آپ علیہ السلام پہنچ گئے. خدیجہ نے کہا کہ میرے مال کا تجارت کرنا ہے، میرے سامان کی تجارت کرنا ہے. پہلے تجارت کیسی ہوتی تھی بھائی؟ ایسا نہیں ہے آج کے جیسا بھائی فون کر دیے، مال آ گیا، مال دکان میں جما دیے، بیچ دیے. ایسا نہیں تھی پہلے تجارت. تجارت ایسی تھی اس وقت کی، یہاں سے جو قافلہ جا رہا ہے یہاں کے کھجور لاد کر جاتا اور وہاں کھجور بیچتا، پھر وہاں کے اس رقم سے وہاں سے کپڑا، اس وقت کا جو سامان ملتا اس کو خرید کے لا کے پھر یہاں کے مکہ کے بازار میں بیچتے، اور جب اس کا منافع. ایسا تجارت کیا جاتا. اور ایک تجارت میں مہینے گزر جائے. کتنے بھائی؟ مہینے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے. آپ علیہ السلام کو بلایا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور جب کچھ مال کو
جو ہے آپ علیہ السلام کے حوالے کیا اور کہا محمد اس مال کو میرے بیچ کر آنا ہے اور ساتھ میں کچھ خرید کر لانا ہے اور مکے میں بیچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امانت داری کے ساتھ اس مال کو یہاں سے لے کر گئے، پھر بصرہ یا مصر جو بھی علاقے میں بیچنا تھا بیچ دیا، پھر وہاں سے لائے، پھر یہاں بھی بیچ دیا، منافع لا کر خدیجہ کے سامنے رکھ دیا۔ خدیجہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، خدیجہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ محمد یہ مال اور منافع ہے، مال اور منافع کے پیسے ہیں یا منافع ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو منافع ہے، مال کے پیسے کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ نے کہا اتنی میں نے زندگی گزاری، اتنی تجارتیں کی ہے، کبھی میں نے اتنا منافع ایک ساتھ نہیں پایا۔ امانت دار تھے، ڈنڈی نہیں مارتے تھے، کتا نہیں مارتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکال کے پیسے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ پورا منافع سامنے رکھ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی۔ ایسے ہی تجارت چلتی گئی، حضرت آخر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال اس طریقے سے زندگی گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی نکاح میں آ جاتی ہیں، اور جب آپ علیہ السلام کی پوری بیان، آپ کی سیرت بیان کرنے جاؤں گا تو وقت کم ہوگا، شارٹلی بتاتے چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی، کتنے سال کی ہوئی؟ 40 سال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا؟ بھی 40 سال کی عمر میں بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی جب عمر 40 سال کی ہوئی اور آپ 40 سال سے پہلے بھی جوان تھے، تب بھی آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی کسی بت کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا، اور آپ نہ سر جھکانے کو پسند کرتے، نہ کسی بت کی پوجا کرنے کو پسند فرماتے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے طریقے سے کرتے، اور غار حرا میں اکیلے رہ کر اللہ کو راضی کرتے جس طریقے سے، اور اللہ سے یہ مانگتے میرے رب ایک کائنات کو چلانے والے مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو جب 40 سال کی عمر ہوئی تو ایک فرشتہ نمایاں ہوا، ایک فرشتہ نمایاں ہوا۔ جیسے ہی فرشتے کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کون تھے بھائی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہیں بھرنے لگے، اور جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھ۔ اللہ کے نبی کا جواب ایک ہی آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، انا امی، نہ میں لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں۔ پھر جبرائیل چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ ایسے ہی دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھ۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں، انا امی، میں پڑھنا بھی نہیں جانتا، میں لکھنا بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جواب پر جبرائیل چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ یہی ہوتا ہے، چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی آیتوں کو، اس رب کی باتوں کو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، اور وہ بھی کیسے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، علق سے پیدا کیا۔ علق سے، علق کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے، علق کہتے ہیں ایک لوتھڑا، لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو قرآن کی شروع والی آیتیں ہیں جس کو اللہ نے نازل فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم علم بالقلم۔ فرمایا کہ تو پڑھ تیرا رب کریم کے نام سے، وعلم بالقلم، اور علم بالقلم کے لفظ کو آپ غور کریں کہ دنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور قلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آپ کو معلوم دنیا، اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے سب چیزوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا۔ میری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، آپ ذہن میں رکھیں، یہ میں مکتب میں میرے بچوں کو پڑھاتا ہوں، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے
سب سے پہلے سب چیزوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا. یاد رکھیں, قلم کو بنایا. کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا. تو قلم کا پاور بہت اونچا ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور میری ماں بہنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانپے ہوئے ہیں, بخار چڑھ گئی, پسینہ آ گیا, کیونکہ وحی تو وحی ہے. قرآن کہتا ہے اگر اس وحی کو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتے. میرے نبی نے کیسے برداشت کیا؟ نہ پڑھنا جانتے تھے, نہ لکھنا جانتے تھے. کیا کہا؟ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتے. اور میرے نبی نے کیسے برداشت کیا؟ نہ پڑھنا جانتے تھے, نہ لکھنا جانتے تھے. آپ علیہ السلام آرام سے کہاں پہنچے بھائی؟ ایک ہی جگہ ہوتی ہے انسان کو راحت لینے کے لیے, وہ خود کا گھر ہوتا ہے. کس کا گھر ہوتا ہے بھائی؟ خود کا گھر ہوتا ہے. اور راحت پہنچتی ہے کہاں پر؟ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے دلاسے سے پہنچتی ہے. کسی کو بھی راحت پہنچتی ہے کہاں پر؟ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے دلاسے سے, یا وہ شادی شدہ نہ ہو تو اپنے گھر میں اپنے ماں کے دلاسے سے. بہرحال کس کے دلاسے سے؟ لفظ عورت کے دلاسے سے مرد کو راحت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اپنے گھر پر. ان کی بیوی ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ جا رہا ہے اور بخار تپتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں. حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی آئی, اے محمد کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی, مجھ کو چادر اڑا دو, مجھ کو جاڑا ہو رہا ہے, کپکپاہٹ ہو رہی ہے, ٹھنڈ ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ دوڑے دوڑے چادر کو لاتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر ان پر اڑا دیتی ہیں. جب کچھ گھنٹوں کے بعد راحت ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے ہیں. پورا حال بیان کیا اپنی بیوی کے سامنے, ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے. کیا بیان کیا؟ اے خدیجہ, میں نے ایک ایسا بڑا جسم والا ہے جو ہے یہ فرشتہ دیکھا, اور اس نے مجھ کو 3 بار دبوچا, پھر مجھ کو یہ پڑھنے کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی مال. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خدیجہ رضی اللہ عنہا, بھائی ایک بات یاد رکھیں, ماحول کیسا تھا؟ ہر ایک چیزوں کا خدا الگ الگ ماننے والا کا ماحول تھا. ہوا کا خدا الگ, 360 بت کے پجاری تھے اس وقت لوگ, کتنے؟ 360 کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. ہوا کا الگ معبود, اولاد کا دینے والا الگ معبود, بیمار پڑ گئے تو صحت کا دینے والا الگ معبود. ہاں, ہر چیز کا الگ الگ, پانی برسانے والا الگ معبود, سورج کو نکالنے والا الگ معبود, رات کو لانے والا الگ معبود. ہر ایک کا الگ الگ معبود بنا رکھے تھے. ویسے ماحول میں اللہ کے نبی نے پیغام حق کو سنایا ان کے سامنے, اپنے بیوی کے سامنے. اب میں اہم بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی حاضر ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم اطمینان سے سنیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ باتیں بتائی, حضرت خدیجہ سن کر ایک دم زبان سے یہ نے کہا یہ کیا بہکے بہکے باتیں کر رہا ہے محمد, نہیں کہا. کچھ بھی بول دیتے, نہیں کہا. ہاں, ایک چھوٹا بزرگ کا واقعہ یاد آیا, بیوی کا اصل تیور دکھایا. ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے جو اتنے بڑے بزرگ تھے کہ لوگ دور دور سے ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے, ان کے شاگرد دور دور سے. تو ایک مرتبہ یہ آنگن جھاڑ رہی تھی, کن کی بیوی؟ بزرگ کی بیوی. اب ٹولی کے ٹولی ایک بڑا قافلہ آیا, لگ بھگ 15-20 آدمی ہے. کہا بھائی فلاں بزرگ کہاں رہتے؟ ویسے بزرگ فلاں نام کے بزرگ کہاں رہتے؟ ان کے شوہر. آپ لوگ کیوں آ جاتے؟ یہ بزرگ نہیں ہے, ان کو کچھ آتا نہ جاتا, ان کے پاس کہیں کو آتے جی بھی. تو وہ اس لیے کہتی کہ جھاڑتے وقت ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا. میں نے آج دیکھا ایک بزرگ کو, وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. اسے بزرگ کو مانو نا, یہ کیا بزرگ ہے بول کے بولتے تھے. اب یہ جو ہے شاگرد لوگ وہاں سے دور ہو جاتے, چلے جاتے واپس. پھر آتے, کون بزرگ؟
کوئی میرے سے ملنے آیا تھا, بیوی سے پوچھا, آئے تھے لیکن میں بولی کہ انہوں نے یہ چلے گئے بول کے بولی بھیج دی. کہے کہ بزرگ تو میں آج دیکھی جی, تم آپ کو بزرگ مانتے ہیں لوگ آپ سب, میں آج دیکھی بزرگ کو ہوا میں اڑ رہے تھے, ایسے رہنا بزرگ بولے تو. اب یہ تھکے پکے رہ گئے بزرگ. بیوی سے کہا, اے دیوانی, وہ ہوا میں جو اڑ رہا تھا میں تھا, جو ہوا میں اڑ رہا تھا میں تھا. تو بیوی کا جواب دیکھو, ہاں اس لیے بول رہے میں ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے تم. تو یہ عورت کا مزاج رہتا ہے. بیوی تو اس وقت جو بھی کسی بھی اعتبار سے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ٹیڑھی جواب نہیں دیا, ٹیڑھا جواب نہیں دیا, فوراً کہا لبیک لبیک کہا. اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی کون ہے بھائی؟ عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, نعوذ باللہ, اگر اس وقت خدیجہ منع کرتی تو اللہ کا دل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کو جو تقویت ملی ہے, جو قوت ملی ہے, کس سے بھائی؟ عورت سے ملی ہے, عورت سے ملی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت بننے والی کون؟ حضرت خدیجہ ہے. اگر وہ انکار کرتی نعوذ باللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت ہار جاتے, پریشان ہو جاتے, میری بیوی نہیں مان رہی تو لوگ کیا مانیں گے. ہاں, تو صاف صاف معلوم ہوتا ہے, جیسے ہم بار بار سنتے بڑے لوگوں سے, ہر مرد کے پیچھے, کامیاب مرد کے لیے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میرے نبی کے پیچھے بھی ایک عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. تو میری ماں بہنیں, آپ بھی اپنے شوہر ہو یا اپنے باپ ہو, اپنے بھائی ہو یا اپنا بیٹا ہو, آپ اپنے